وصیت میں اصلاح کب جائز ہے؟ سورہ بقرہ آیت 182۔ قرآن کا عدل اور رحمت کا اصول۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی جانب ڈالے یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت پچھلی آیات کا تسلسل ہے۔ جہاں وصیت کی دیانت کی بات ہوئی وہاں اب ایک اور دروازہ کھلتا ہے، اصلاح کا دروازہ۔ قرآن ہمیں ایک متوازن اصول دیتا ہے۔ اگر وصیت میں جانبداری ہو یا کسی کا حق دبایا جا رہا ہو تو خاموش رہنا تقوی نہیں۔ روحانی طور پر یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اندھی اطاعت نہیں بلکہ عدل پر مبنی اصلاح ایمان کا حصہ ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم لفظ ہے فَأَصْلَحَ، یعنی فساد کو بڑھانا نہیں بلکہ ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دینا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر تحریر مقدس ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اگر ناانصافی ہو رہی ہو تو عدل کے ساتھ مداخلت کرو، اور پھر فرمایا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اصلاح کرنے والا مجرم نہیں بلکہ معاشرے کا محافظ ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ وراثتی ناانصافی خاندانوں میں طویل المدت دشمنی، ڈپریشن اور نسلی تناؤ پیدا کرتی ہے۔ جہاں غیر جانبدار ثالثی ہو وہاں تنازعات کم ہوتے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے قانونی ثالثی اور اخلاقی اصلاح کا اصول دے دیا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دیانت صرف وصیت لکھنے میں نہیں بلکہ ناانصافی روکنے میں بھی ہے۔ آخر میں فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، یعنی اگر نیت اصلاح کی ہو تو اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے رب عدل و رحمت، ہمیں حق کو پہچاننے کی بصیرت عطا فرما، اور جہاں ناانصافی دیکھیں وہاں حکمت کے ساتھ اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو لالچ سے پاک کر، ہمارے فیصلوں کو تقوی سے بھر دے، اور ہمارے خاندانوں کو انصاف اور محبت پر قائم رکھ۔ ہمیں وہ لوگ بنا جو حق بھی قائم کریں اور دل بھی نہ توڑیں۔ آمین۔